بسم اللہ الرحمن الرحیم. توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب پہ موجود چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز کو گیٹ کر سکیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج ہم شروع کریں گے بی اے انگلش کے سلسلے میں پیپر اے کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ہی ناول ہے اس میں، دا اولڈ مین اینڈ دا سی، اور اس کا ایک بہت اہم سوال لائف اینڈ ورکس آف ارنسٹ ایمنگوے. جیسا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ارنسٹ ایمنگوے دا اولڈ مین اینڈ دا سی کا رائٹر ہے، اور ارنسٹ ایمنگوے نوبل پرائز یافتہ اور اس کے ساتھ پولٹزر پرائز یافتہ ہے. تو آئیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ارلی لائف. ارنسٹ ایمنگوے واز دا موسٹ پاپولر اینڈ ریناؤنڈ ناولسٹ آف امریکہ. ارنسٹ ایمنگوے امریکہ کا بہت زیادہ مشہور اور انتہائی مقبول ناول نگار تھا. ہی واز بورن ان آگ پارک ایلینوائے آن جولائی 21 1899. وہ پیدا ہوا 21 جولائی 1899 کو ایلینوائے ریاست ایک اس کا نام ہے اور اس میں اوک پارک نامی شہر میں. ہی گریجویٹڈ فرام اوک پارک ہائی اسکول ان 1917. اس نے اوک پارک ہائی اسکول سے 1917 میں گریجویشن کیا. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت وار ہیڈ بروکن آؤٹ، جنگ چھڑ گئی تھی ان یورپ میں. ہی ٹرائی ٹو جوائن دا آرمی. انہوں نے آرمی کو جوائن کرنے کی کوشش کی بٹ واز ریجیکٹڈ، لیکن ریجیکٹ کر دیا گیا ڈیو ٹو پور آئی سائٹ، خرابی نظر کے باعث. ان 1918 ہی بیکیم این ایمبولینس ڈرائیور ان اٹلی. 1918 میں وہ اٹلی میں ایک ایمبولینس ڈرائیور بنا. ہی سروڈ آن دا اٹیلین فرنٹ. اس نے اٹلی کے محاذ پر خدمات سر انجام دیں. ڈیورنگ ون آف ہز ڈرائیونگ کمپینز. اپنی ڈرائیونگ کی مہمات میں ایک کے دوران ہی واز سیریسلی انجرڈ. وہ بہت زیادہ زخمی ہوا. ہی اسپینٹ سیورل ویکس ان اے ریڈ کراس ہاسپٹل. اس نے بہت سارے ہفتے جو ہیں وہ ایک ریڈ کراس ہسپتال میں گزارے. اینڈ دیئر ہی فیل ان لو ود این انگلش نرس ایجنس. اور جہاں وہ ایک انگلش نرس ایجنس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گیا. ہی ورکڈ ایز اے جرنلسٹ آن دا ٹورنٹو اسٹار. اس نے ٹورنٹو اسٹار نامی میگزین میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ کام کیا. دین ہی سیٹلڈ ان پیرس امنگ دا امریکن ایکسپیٹریٹ لٹریری گروپس. پھر وہ پیرس میں چلا گیا، وہاں جا کے سیٹل ہو گیا. کن کے درمیان؟ امریکی جلا وطن ادبی لوگوں کا ایک گروپ تھا، ان کے ساتھ جا کر. ان 1926 ہی پبلشڈ دا سٹیریکل ناول. سٹیریکل مین تنزیہ. 1926 میں اس نے ایک تنزیہ ناول کو پبلش کیا اور اس کا نام تھا دا کرنٹس آف اسپرنگ. موسم بہار کی تیزیاں. اٹ واز دس ناول، یہ وہ ناول تھا وچ میڈ ہم فیمس، جس نے اسے فیمس کر دیا، مشہور کر دیا. دا ریزلٹ آف دا اٹیلین ایکسپیرئنس واز دا ناول. اٹلی کے تجربے کا جو نتیجہ تھا وہ ایک ناول تھا، A Farewell to Arms. فیئر کا مطلب الوداع کہنا، ARMS. آرمز مین ہتھیار، ہتھیاروں کو الوداع کہنا. اٹ از دا اسٹوری آف اے لو افیئر. یہ ایک محبت کے افیئر کی کہانی تھی بٹوین این امیریکن لیفٹیننٹ اینڈ این انگلش نرس. ایک امریکی لیفٹیننٹ اور ایک انگریز نرس کے درمیان ڈیورنگ دا وار، جنگ کے دوران. ان دا اٹیلین فرنٹ، آن دا اٹیلین فرنٹ، اٹلی کے محاذ پر. ہز اون ایکسپیرئنس آف لو ود دا نرس فیلڈ. اس کا اپنا جو تجربہ تھا نرس کے ساتھ محبت کا وہ ناکام ہو گیا. ایمنگوے ریممبرڈ ایجنس ان دا کریشن آف کیتھرین بارکلے. ایمنگوے نے ایجنس کو ذہن میں رکھا، اس کو یاد کیا جب اس نے ایک کردار کو تخلیق کیا، اور اس کردار کا نام تھا کیتھرین بارکلے. اور یہ کردار کون ہے؟ آف اے فیئر ٹو آرمز. یہ کیتھرین بارکلے جو ہے یہ اس کے ناول فیئر ٹو آرمز کی ہیروئن ہے. جب انہوں نے اس کو تخلیق کیا، اس کردار کو تخلیق کیا،
تو اس وقت ان کے ذہن میں انگلش نرس ایجنٹس تھی. دس ناول کنفرمڈ ہز پوزیشن ایز اے ناولسٹ. اس ناول نے اس کی پوزیشن ایک ناولسٹ کے حساب سے کنفرم کر دی. ہز کلیکشنز، اس کی مزید کلیکشنز کون کون سی؟ مین ود آؤٹ وومین اینڈ وومین ٹیک اینڈ ونرز ٹیک نتھنگ. مین ود آؤٹ وومین اینڈ ونرز ٹیک نتھنگ، یہ ان کی ایک کلیکشن کا نام تھا. آر اسپیشلی نوٹیبل، خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. ہی ایکٹیولی سپورٹڈ دا ریپبلکنس، اس نے بڑی تندہی کے ساتھ ریپبلکنس کو سپورٹ کیا، ریپبلکنس کی حمایت کی. ڈیورنگ دا اسپینش سول وار، اسپینش سول وار کے دوران. اینڈ ہز پاورفل ناول، اور پھر اس کا پاورفل ناول فار ہوم دا بیل ٹالز، گھنٹیاں کس کے لیے بجائی جاتی ہیں، 1940 میں انہوں نے لکھا اس کو. از سیٹ اگینسٹ دا بیک گراؤنڈ، وہ اس بیک گراؤنڈ کے خلاف، مطلب اس کے ساتھ رکھ کے انہوں نے اس بیک گراؤنڈ کو منظر میں رکھ کے مائنڈ میں، تو انہوں نے اس ناول کو تحریر کیا. ہی واز اے وار کورسپونڈنٹ، وہ ایک وار کورسپونڈنٹ تھا، یعنی جنگی نامہ نگار. ارنسٹ ہیمنگوے ایک جنگی نامہ نگار تھا ان یورپ میں ان دا سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم میں. ان 1952 1952 میں after years of work، سالوں کے کام کے بعد، he brought out the old man and the sea، وہ منظر عام پہ لایا the old man and the sea کو. a tale of the struggle of a single old fisherman، ایک اکیلے بوڑھے مچھیرے کی جد و جہد کی کہانی. against the power of fate and the ocean، قسمت کی طاقت اور سمندر کی طاقت کے خلاف. it brought him the Pulitzer Prize for 1953، اس سے ان کو 1953 میں پولٹیزر پرائز ملا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دا اولڈ مین اینڈ دا سی، یہ ناول جو آپ BA میں اسٹڈی کرتے ہیں پیپر اے میں، یہ پولٹیزر پرائز یافتہ ہے. ان دا فالوئنگ ایئرز، آنے والے سالوں میں، ہی واز ایوارڈڈ دا نوبیل پرائز فار لٹریچر، اس کو نوبیل پرائز فار لٹریچر بھی ایوارڈ کیا گیا. ہز فادر ڈاکٹر ایمنگوے MD ہیڈ کمیٹڈ سوسائڈ، اس کے فادر ڈاکٹر ایمنگوے MD نے بھی خودکشی کی تھی. اینڈ سو ڈیڈ ارنسٹ ایمنگوے، اور یہی کام ارنسٹ ایمنگوے نے کیا. ان ہز اولڈ ایج، اپنے بڑھاپے میں، ہی سفرڈ فرام لاس آف میموری، وہ یادداشت کی کمزوری میں مبتلا ہوئے. ہی واز ڈپریسڈ، وہ بہت ڈپریس تھا. ہی فیلٹ، اس نے محسوس کیا، دیٹ ہز اون باڈی ہیڈ بیٹریڈ ہم، کہ اس کے اپنے جسم نے ہی اس کو دھتکار دیا تھا. ہی لوڈڈ اے ڈبل بیرلڈ شاٹ گن، اس نے ایک ڈبل بیرل شاٹ گن کو لوڈ کیا. ہی ٹک سم شیلز فرام ون آف دا باکسز ان دا اسٹوریج روم، پھر اس کے بعد اس نے اسٹوریج روم میں موجود کچھ ڈبوں میں سے چند گولیاں جو ہیں وہ نکالی، ان کو ڈالا اس گن میں. ہی کلوزڈ اینڈ لاک دا ڈور، اس نے دروازے کو بند کیا، لاک کیا. ہی شوٹ 2 shells ایٹ ہز فور ہیڈ، اس نے 2 گولیاں اپنے ماتھے میں اتاری. اینڈ ڈائڈ انسٹنٹلی، اور موقع پہ ہی فوری طور پہ مر گیا. اسٹوڈینٹس، دس واز دا لائف اینڈ ورکس آف ارنسٹ ہیمنگوے، who is the writer of The Old Man and the Sea, the book which you are studying in BA English, paper A. اسٹوڈینٹس، یہ ناول بڑی اہمیت کا حامل ہے. پیپر میں اس ناول میں ٹوٹل کویسچن نمبر 6 جو ہے اس میں سرگودا یونیورسٹی میں، سملر پنجاب یونیورسٹی میں بھی لاسٹ کویسچن پیپر A کا وہ اس ناول کے اوپر آتا ہے. اور اس میں ایک لانگ کویسچن ہوتا ہے 20 مارکس کا، یا 2 شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں 10 and 10 مارکس کے. اور وہ جو 2 شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں، یہ جو کویسچن ہے ارنسٹ ہیمنگوے پہ، ارنسٹ ہیمنگوے لائف اینڈ ورک پہ، کبھی کبھار اس کویسچن کو ضرور دیکھا گیا ہے ان شارٹ کویسچنز میں. ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی کیوری ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں رائٹ ڈاؤن کریں، اور اپنے سجیشنز بھی رائٹ ڈاؤن کریں، تو ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اس کا آنسر کریں گے. اگین ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کا تھینک یو ویری مچ.